اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، شہر بغداد سے 5 کلومیٹر ایک جگہ کا نام کہ جس کو شونیزیہ کہا جاتا ہے، سن 145 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور دوانقی نے اس باغ کو خرید کر اس کو قبرستان قرار دیا اور اس کا نام رکھا مقابر قریش۔ اسی قبرستان میں عباسی خلفاء کے کئی ایک رشتہ دار دفن ہیں، جیسے کہ خود منصور دوانقی کا بیٹا جعفر، اس کی ماں جعفر، اسی طریقے سے زبیدہ اور زبیدہ کا بیٹا امین اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا اور بغداد لایا گیا تو اس دوران امام نے اس جگہ پر ایک زمین خریدی تاکہ امام کی شہادت کے بعد امام کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ اور جب امام کی شہادت ہوئی سن 183 ہجری میں تو امام کو اس جگہ پر دفن کیا گیا، اور امام کو دفن کیے جانے کے بعد اس جگہ کا نام رکھا گیا مشہد موسیٰ بن جعفر۔ پھر اس کے بعد سن 220 ہجری میں جب امام محمد تقی علیہ السلام کی یہیں بغداد میں شہادت ہوئی تو امام کو بھی اپنے جد کے برابر میں دفن کیا گیا، اور یہ جو قبرستان تھا اس قبرستان کا نام کاظمین یا کاظمیہ کہلایا۔ آج کل اس کا نام کاظمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ کاظمین اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ لقب کاظم ہے۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کسی ایک امام کا کوئی لقب مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امام میں وہ خاصیت یا وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر امام جعفر صادق کو صادق کہا جاتا ہے تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے امام صادق نہیں تھے، یا چوتھے امام کو اگر زین العابدین کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اماموں کی عبادت میں کوئی کمی تھی۔ اسی طریقے سے کاظم لقب مشہور اس وجہ سے ہوا کہ امام اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت نقل ہوئی ہے کہ آل خطاب میں سے ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بھلا کہا کرتا تھا۔ جب بھی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی، یہاں تک کہ جو امام کے اصحاب تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو روکا، اور پھر اگلے دن امام اس کی اس زمین پر گئے کہ جس زمین میں یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ امام اپنی سواری پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور امام کی سواری اس کی زمین کی فصل کو رونتے ہوئے جا رہی ہے، اور یہ چیختا ہے، چلا رہا ہے، ویسے ہی امام سے خار کھاتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھ رہا ہے کہ امام اس کی فصل کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں تو اور مزید چلا رہا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو امام نے کہا کہ تمہیں اس فصل سے کتنا منافع ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مثلاً 100 درہم۔ امام نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، 200 درہم اس کو دیے، کہا یہ تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے سال بھر کا اخراجات کتنے ہیں؟ اس نے بتایا، جو بھی اس نے اماؤنٹ بتائی امام نے وہ رقم بھی اس کو دے دی۔ پھر اس کے بعد امام اس کے پاس سے تشریف لے آئے۔ اگلے دن جب یہ آل خطاب میں سے یہ شخص مسجد النبوی میں داخل ہوا تو اصحاب نے دیکھا کہ اس کا رویہ بالکل مختلف ہے، یعنی کل تک جو امام کو سب و شتم کیا کرتا تھا آج وہ امام کے ساتھ اتنے احترام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اتنے ادب و احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم جو کل اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، یہ میں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم جو اس کے ساتھ کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ واصل جہنم ہو جاتا، یعنی اس کی ہدایت نہیں ہو پاتی۔ لیکن امام جو کہ ہادی امت ہیں، امام کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہدایت کرنی ہے، لہٰذا امام نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس طریقے کے کئی واقعات ہیں، اور نہ صرف امام موسیٰ کاظم کے بلکہ چوتھے امام سے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آنے والا امام کو سب و شتم کرتا ہے، اور امام انتہائی بردباری کے ساتھ، انتہائی حلم کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، تم ہمیں مسافر لگتے ہو، اگر تمہیں سواری چاہیے تو میں تمہیں سواری دے سکتا ہوں، تمہیں گھر چاہیے تو میں تمہیں گھر دے سکتا ہوں، اگر تمہیں کھانا چاہیے تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کا رویہ بالکل برخلاف بدل جاتا ہے۔ شام سے آنے والے شخص کا رویہ امام حسن مجتبیٰ کے
بالکل برخلاف ہو جاتا ہے اور امام کا احترام کرنے لگتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر ایک امام کا کوئی لقب مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اماموں میں وہ صفت نہیں پائی جاتی، کیونکہ دو امام یہاں پر مدفون ہیں اس جگہ پر۔ ایک امام کا تو لقب ویسے ہی کاظم ہے، اور جب وہ کاظم ہے تو یقیناً جو وراثت میں صفات منتقل ہوئی ہیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان میں ایک صفت کاظمیت بھی ہے، لہٰذا دو اماموں کو ملا کر کاظمین تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اس جگہ کی اور اس روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ وشیعتہ، وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم۔ محترم سامعین کرام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امام کا ایک حق ہے ان کے شیعوں کی گردن پر اور ان کے چاہنے والوں کی گردن پر، اور اس حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ان کی قبور کی زیارت کی جائے، اور اچھے طریقے سے اس حق کی ادائیگی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان کے قبور کی زیارت کی جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رغبت کے ساتھ ہماری قبور کی زیارت کرتا ہے اور جس چیز کی طرف ان کو رغبت دلائی گئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہماری قبور کی زیارت کرتا ہے تو ہم ائمہ قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ عزیزان گرامی، زیارت کا ایک لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کی طرف متوجہ ہو اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے منحرف ہو جائے۔ تو زائر حسین یا زائر ابی عبداللہ علیہ السلام یا زائر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ زائر کا مطمع نگاہ فقط امام کی ذات گرامی ہے۔ اگر کوئی شخص کربلا جا رہا ہے، کوئی شخص نجف جا رہا ہے، کوئی شخص سامرہ جا رہا ہے، کاظمین جا رہا ہے، تو اس کا مطمع نگاہ، اس کی تمام تر جد و جہد، اس کی تمام تر کوشش، جتنا مال اس نے خرچ کیا، جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا، جتنا ٹائم وہ لگا رہا ہے، صرف کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے۔ صرف کس کے لیے؟ امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی کے لیے۔ صرف کس کے لیے؟ امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ زائر کا ہدف ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ میں امام معصوم کی ذات گرامی ہونا چاہیے، باقی تمام چیزوں کو وہ سائڈ پر رکھ دے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خاص ترغیب دلائی گئی، یہاں تک کہ آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اشار فرماتے ہیں کہ ان اللہ نجا بغداد بمکان قبر ابی الحسن علیہ السلام، کہ خداوند کریم نے بغداد کو جو نجات دی ہے وہ میرے بابا موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی وجہ سے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا ایک لقب باب الحوائج ہے، یعنی یہاں پر جو شخص بھی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے، امام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ خطیب بغدادی ایک روایت نقل کرتا ہے کہ ایک عورت جو کہ تیز تیز چل کر امام کی قبر کی طرف جا رہی تھی، کسی ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا رہی ہوں، امام کا وسیلہ دوں گی تاکہ میرا بچہ رہا ہو جائے۔ جب اس شخص نے سنا تو وہ شخص حنبلی مذہب تھا، اس نے طنز اور طعنہ دیتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ بھلا وہ امام جو خود قید میں مر گیا ہو، جس کی خود قید میں وفات ہوئی ہو، وہ تمہارے بچے کو کیسے چھڑا سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی مومنہ عورت تھی، پکا ایمان تھا، لہذا اس نے بڑھ کر کہ میں ابھی اپنے امام کے پاس جاتی ہوں اور ابھی اپنے امام سے وسیلہ کرتی ہوں کہ وہ تجھے اپنی قدرت دکھائیں۔ یہ عورت گئی، اس نے وسیلہ دیا، امام سے توسل اختیار کیا، امام کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ عورت باہر آئی کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بچے کو رہا کر دیا گیا، اور حکومتی کارندے اس شخص کو جو اس پہ طعنہ مار رہا تھا اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور اس کو قیدی بنا رہے ہیں۔ تو امام کا ایک لقب باب الحوائج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے امام سے، امام فرماتے کہ من زار قبر ابی بغداد کمن زار قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقبر امیر المؤمنین،
کہ جو شخص بھی بغداد میں میرے بابا موسیٰ بن جعفر کی زیارت کرے گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور جس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ ابن سنان نے امام سے پوچھا، 8ویں امام سے، کہ ما لمن زار ابا، کہ جو شخص آپ کے بابا کی زیارت کرے اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ الجنہ فزرہ، اس کا ثواب جنت ہے، پس تم امام کی زیارت کرو۔ عن الوشا، وشا سے روایت ہے، وشا کہتا ہے کہ میں نے 8ویں امام کی خدمت میں عرض کی کہ ما لمن زار قبر ابی الحسن علیہ السلام قال له مثل ما لمن زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ جو شخص آپ کے بابا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر کی زیارت کرے اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ گویا ایسے ہے کہ اس نے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ کاظمین کے موقع پر ویسے تو کچھ ائمہ اطہار وہ ہیں کہ جن کی زیارت کی خاص تاکید آئی ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی خاص تاکید کی گئی، مولا کائنات امیر المؤمنین کی زیارت کی خاص تاکید آئی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کی خاص تاکید کی آئی، امام علی رضا علیہ السلام اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی خاص تاکید کی گئی۔ لیکن جن ائمہ کے بارے میں طور خاص کوئی روایت نہ بھی پائی جاتی ہو تو ایک عمومی روایت موجود ہے، اور وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار واحدا منا کان کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص بھی ہم اماموں میں سے کسی ایک امام کی زیارت کرے گویا ایسے ہے کہ اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اور ایک اور روایت یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو شخص بھی کسی واجب العطاء امام کی زیارت کرے اور وہاں پر 4 رکعت نماز پڑھے تو امام فرماتے ہیں کہ گویا ایسے ہے کہ اس نے ایک حج انجام دیا اور ایک عمرہ انجام دیا، یعنی کسی بھی واجب الطاعہ امام کی زیارت کرنا، وہاں پر 4 رکعت نماز پڑھنا ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امام کی زیارت کے بارے میں کوئی خاص روایت موجود ہو، لیکن 2 روایتیں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش کی، اور تیسری روایت جو کہ ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی امام علی رضا علیہ السلام کی روایت، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ہر امام کا حق یہ ہے، ہر امام سے مراد یہ نہیں پورے 12 امام جن کو ہم مانتے ہیں ان میں سے ہر امام کا حق یہ ہے، پہلے امام سے لے کر 12 امام تک ہر امام کا حق یہ ہے اس کے ان کے شیعوں کی گردن پر، ان کے چاہنے والوں کی گردن پر، کہ ان کی زیارت کی جائے، اور اس حق کی اچھے طریقے سے ادائیگی، اور اس حق کو ادا کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قبور کی زیارت کی جائے رغبت کے ساتھ۔ رغبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اکتاہٹ کی حالت میں نہ جائے، اس عالم میں نہ جائے کہ انسان یہ سوچے کہ چلیں اب تو آ گئے ہیں تو زیارت ہی کر لیتے ہیں، بلکہ رغبت، شوق کے ساتھ انسان حرم میں جائے، شوق کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، اسے کہنا چاہیے کہ دل و دماغ دونوں کے ساتھ امام کے حرم میں حاضر ہو۔ بس ان تمام روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند کریم نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک حجت کو رکھا ہے جس کو حجت خدا کہا جاتا ہے، اور حجت خدا سے متصل ہونا ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، اور حجت خدا سے اتصال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان امام کی، اس حجت خدا کی زیارت کی جائے، اس کے حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ على اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، کاظمین میں ایک ہمارے 7ویں امام مدفون ہیں اور دوسرے ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام مدفون ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت بغداد میں آخر ذی القعدہ میں سن 220 ہجری کو ہوئی۔ تمام ائمہ میں سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، کہ جن کی عمر مبارک 28 سال نقل ہوئی ہے، اور جو 7 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے اہم القاب جو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک تقی ہے اور ایک جواد ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی القاب ہیں جو امام کے نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے، ایک اور امام ہیں کہ جن کی کنیت ابو جعفر ہے۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام،
ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، ان کو ابو جعفر اول کہا جاتا ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کل 4 اولادیں تھیں، جن میں سے 3 لڑکیاں اور 1 بیٹا، یعنی امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کے جو دور امامت میں خلفاء رہے ہیں، ان میں سے 2 عباسی خلفاء، ایک مامون الرشید اور ایک معتصم باللہ، کہ جس نے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ دور امامت کی اگر مشکلات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا مسئلہ جو امام کو درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک 7 سال کے بچے کو کیسے امام مان لیا جائے۔ یعنی سن 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سن 203 ہجری میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ تقریباً 7 سال بنتے ہیں۔ کیسے مان لیا جائے کہ ایک 7 سال کا بچہ امام امت ہے؟ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔ دوسری جانب سے جو واقفی مذہب تھے کہ پیروکار تھے، وہ امام پر تانا لگاتے تھے، کیونکہ 8ویں امام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو شیعہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول خدا کی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ تو 8ویں پر ہی رک گیا ہے، لہٰذا یہ جو حدیث ہے نعوذ باللہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور شیعوں کی گڑی ہوئی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ خداوند کریم نے امام علی رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی علیہ السلام جیسا بیٹا عنایت کیا کہ جن کے بارے میں خود امام علی رضا علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس بچے سے بابرکت ہمارے شیعوں پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر سوال تو بنتا ہے کہ ائمہ اطہار سبھی بابرکت ہیں، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی، کہ جن سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر حسنین شریفین اور پھر اس کے بعد دیگر ائمہ، یہ سب کے سب بابرکت تھے۔ تو پھر کیوں امام نے کہا کہ امام محمد تقی کے جیسا ان سے بڑھ کر کوئی بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک نے امامت کے سلسلے کو برقرار رکھا، یعنی ان کا وجود مبارک ان سے پہلے والوں کی امامت کو بھی ثابت کر گیا اور ان کے بعد والے اماموں کی امامت کو بھی ثابت کر گیا، کیونکہ اگر یہ مولود نہ ہوتا تو امام کی کوئی نسل نہیں تھی، اور لوگ سچے ہو جاتے اپنے دعوے میں، یعنی اپنے اتہام میں جو انہوں نے تہمت لگائی تھی شیعوں کے اوپر کہ انہوں نے حدیث گڑھ لی ہے رسول خدا سے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کے تو 8 ہی امام ہیں، 8ویں کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اب کون امام ہوگا؟ تو اس وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک کو بابرکت وجود قرار دیا گیا کہ ان کے وجود کے سبب سے ان سے پہلے والوں کی امامت بھی ثابت ہوئی اور ان کے بعد والوں کی امامت بھی ثابت ہوئی۔ تو امام کے جو دور امامت ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کم سنی میں 7 سال کے ایک بچے کو امام کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یہاں تک کہ خود جو امام علی رضا کے گھر والے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ امام پر نعوذ باللہ تہمت لگائی کہ یہ امام کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ امام کا رنگ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے جلد کا رنگ تھا وہ امام علی رضا علیہ السلام کے رنگ سے میل نہیں کھاتا تھا، ان سے نہیں ملتا تھا، لہٰذا خود امام کے گھر والوں نے کہا کہ ہم قیافہ شناسوں کو بلائیں گے، وہ قیافہ دیکھ کر یہ بتائیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بلایا گیا، تمام گھر والوں کو جمع کیا گیا، اگرچہ کہ قیافہ شناسی اسلام میں حرام ہے، قیافہ شناسی کے ذریعے سے کسی شخص کو کسی کا بیٹا قرار دینا یا کسی کو کسی بچے کا والد قرار دینا یہ حرام ہے، لیکن بہرحال قیافہ شناسوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ بھائی دیکھو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے۔ سارے گھر والوں کو کھڑا کر دیا گیا، چچا تایا جو بھی رشتہ دار تھے ان کو کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ بچہ ہے۔ اس قیافہ شناس نے کہا کہ اس گھر میں جتنے افراد موجود ہیں یہ بچہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، تو کہا پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا وہ جو باغ میں کام کر رہا ہے یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ شخصیت تھی امام علی رضا علیہ السلام۔ تو خود اپنے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو باہر کا حال کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے بعد امام نے مختلف دلیلیں پیش کی، 8ویں امام نے بھی اور 9ویں امام نے بھی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ 7 سال کا بچہ امام نہیں ہو سکتا، تو خداوند کریم نے حضرت یحییٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں حضرت یحییٰ کو نبوت عطا کی۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی گہوارے میں ہیں، کہ جب جناب مریم نے کہا، اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، تو اس بچے نے گہوارے میں خدا کے اذن سے گویا ہوا اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے
نبی قرار دیا ہے، تو جب ایک بچہ گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو 7 سال کا بچہ امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا یہ مختلف دلائل پیش کیے گئے، اور امام کے دور میں سب سے اہم مسئلہ یہی رہا کہ امام کی امامت کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ بہرحال اس دور سے جو آپ کے خاص شیعہ تھے وہ گزر گئے، اور جو خاص شیعوں کا انداز تھا کسی امام کو پہچاننے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ خاص شیعہ سوال کرتے تھے، اور اگر وہ شخص جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا تو اس کو امام تسلیم کر لیتے۔ جیسے یہی کام ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک اور بھائی، انہوں نے بھی عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھی عبداللہ بن موسیٰ، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، تو یہ خاص شیعہ ان کے پاس گئے، ان سے سوالات کیے، وہ سوال کے جوابات دینے سے عاجز رہے، اور پھر وہی سوال ان شیعوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے، جس سے وہ جان گئے کہ امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے امام ہیں۔ یہی مسئلہ مامون کے دربار میں پیش آیا، جب مامون نے اپنے دامن سے 8ویں امام کی شہادت کا خون مٹانے کی کوشش کی کہ اس کے دامن پر یہ داغ نہ لگے کہ اس نے 8ویں امام کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا اس نے چاہا کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، ان کے دلوں کو جیتا جائے، اور اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے اعلان کیا دربار میں کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کر رہا ہوں امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ تو خود جو عباسی وہاں پہ اقربا تھے اس کے، وہ کھڑے ہو گئے، اعتراض کرنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہماری حسادت کس طریقے سے چل رہی ہے بنی ہاشم سے، اور آپ کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ پھر مامون نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب عباسیوں نے دیکھا کہ مامون کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہے، تو کسی نے ایک جملہ کہا کہ چلیں صحیح ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر ہی لیں، لیکن پہلے اس بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجیں، یہ تھوڑا پڑھ لکھ لے، پھر اس کے بعد آپ اس کا نکاح کر دیے گا۔ تو مامون نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کو کسی استاد کی ضرورت ہے، تو آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم جو کہ قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، اس کو بلایا گیا، اور امام کے مناظرے یحییٰ بن اقسم کے ساتھ بہت مشہور ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس سے سوال پوچھو۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ میں سوال پوچھوں یا آپ سوال پوچھیں؟ امام نے کہا کہ تم سوال پوچھو۔ اس نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں کسی انڈے کو یا کسی انڈے کو پھوڑ دے یا کسی انڈے کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے اس ایک سوال کی کئی شقیں بیان کی کہ وہ جو توڑنے والا تھا اس نے ہل میں توڑا یا حرم میں توڑا، اس نے جو انڈا توڑا مثال کے طور پر وہ جان بوجھ کے توڑا یا غلطی سے اس سے ٹوٹ گیا، اس طریقے کی کئی شقیں بیان کی۔ تو یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ حیران رہ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ چلیں میں تو یہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے جتنی شقیں بیان کی ہیں اس کے جوابات مجھے دیجیے، اور امام نے ایک ایک شق کا جواب دیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے اور کئی مناظرے ہیں یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو امام کے مشہور ہیں۔ بالآخر ہر دور میں امامت نے اپنی امامت کو اپنے کمال سے ثابت کیا ہے، یعنی امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس امامت کا کمال ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ یہی بات امام علی رضا علیہ السلام نے کہی کہ جب شیعوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو امام ابھی کمسنی کے عالم میں تھے، تو کہا کہ یہ میرے بعد امام ہوگا، اور ہمارے چھوٹے ہمارے بڑوں سے وراثت میں علم پاتے ہیں، وراثت میں کمالات پاتے ہیں، لہٰذا کمسنی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو امام منتخب کر دیا ہے تو اس میں یقیناً امامت کا کمال پایا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، کاظمین میں ہمارے 2 امام مدفون ہیں، ان میں سے ایک ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ایک ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت مشہور روایت کی بنا پر 7 صفر سن 128 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 25 رجب سن 183 ہجری میں ہوئی۔
امام علیہ السلام کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی حمیدہ نام تھا ان کا، جن کو حمیدۃ مصفات کہا جاتا ہے۔ مصفات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو کردار تھا وہ انتہائی پاک و پاکیزہ کردار تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب مصفات پڑا، یعنی جو ہر قسم کی خرابی سے، ہر قسم کی پلیدگی سے، ہر قسم کی اخلاقی برائی سے دور ہو، اس ہستی کو مصفات کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو مشہور القاب ہیں ان میں سے عبد صالح، امام کی عبادت کی وجہ سے اس قدر امام عبادت کیا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ امام کو کئی جیلوں میں منتقل کیا گیا، کئی قید خانوں میں منتقل کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام جس قید خانے میں جاتے تھے، امام کی عبادت کو دیکھ کر جو زندان بان تھے وہ امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ جب ہارون الرشید نے کسی شخص سے کہا کہ ذرا دیکھو کھڑکی سے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تو اس نے جب دیکھا تو کہا کہ ایک سفید کپڑا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ یہ سفید کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو کہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یہاں تک کہ زندان بان یہ گواہی دیتے ہیں کہ امام جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ شاید امام سو گئے ہیں۔ جب ظہر کا وقت آتا تھا تو امام دوبارہ اسی سجدے کے عالم سے اٹھتے تھے اور نماز ظہر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس سے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ امام سو نہیں رہے ہیں، کیونکہ اگر سوتے تو وضو باطل ہو جاتا، دوبارہ وضو کرنا پڑتا۔ اسی وضو کے ساتھ امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اسی طریقے سے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو انتہائی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح کہا گیا۔ جو امام کا مشہور لقب ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں وہ کاظم ہے، امام کے حلم اور امام کی بردباری کی وجہ سے امام کو کاظم کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو امام کے مشہور القاب ہیں امین، اور ان میں سے ایک لقب صابر ہے۔ امام کی کنیت جو مشہور ہے وہ ابو الحسن ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے 5 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کی لقب ابو الحسن ہے۔ ایک مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ 7ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور اسی طریقے سے 8ویں امام ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے 10ویں امام ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ لیکن 7ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، 8ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن الثانی کہا جاتا ہے، اور 10ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن الثالث کہا جاتا ہے، تاکہ یہ فرق واضح رہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے امام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مشہور کنیت ہے۔ اس مشہور کنیت کے علاوہ 2 اور کنیت بھی بیان کی گئیں، ایک ابو ابراہیم اور ایک ابو علی، یہ بھی امام کی کنیت میں سے شمار ہوتی ہیں۔ امام کی کل اولادیں 37 تھیں، جن میں سے 19 لڑکیاں تھیں اور 18 لڑکے تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو امام تمام ائمہ میں ایک کثیر عیال شخصیت تھی کہ جن کی اتنی زیادہ اولادیں تھیں، اور ان تمام اولادوں میں جو 2 اہم شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اور ایک بی بی معصومہ خون سلام اللہ علیہا۔ آپ کی کل عمر مبارک 55 برس ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ کو ظاہری امامت ملی، یعنی آپ کی امامت کا کل عرصہ 35 سال کا عرصہ ہے۔ دوران امامت میں جو آپ کے مختلف خلفاء، عباسی خلفاء کا آپ کے ہم اثر رہے ہیں، ان میں سے پہلے 10 سال منصور دوانقی، دوسرے 10 سال مہدی عباسی، پھر اس کے بعد 1 سال ہادی عباسی، اور پھر اس کے بعد 15 سال ہارون الرشید کے دور میں امام نے گزارے ہیں، اور یہی وہ ملعون تھا کہ جس نے امام کو زہر دے کر امام کو شہید کروایا۔ امام کے دور امامت کی اگر مشکلات کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ترین جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ امام کو اپنی امامت کو ثابت کرنا تھا، اور دوسری جانب سے تقیہ کا دور چل رہا ہے، یعنی امام کھلم کھلا کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں امام ہوں۔ اور تیسری جانب سے کچھ ایسے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے امامت کے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں گے۔ ان میں سے بالخصوص امام کے خود اپنے بھائی عبداللہ افتح ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کا جو پاؤں ہے وہ معمول سے زیادہ بڑا تھا، اور جس کا پاؤں معمول سے زیادہ بڑا ہو عربی میں اس کو افتح کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور جب ان دعوی امامت کیا تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے گئے، تو ایک مذہب بنا جو کہ مذہب یعنی فرقہ بنا، فرقہ فتحیہ۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت پر قائم رہے، یعنی امام جعفر صادق کے دور میں ہی وہ حضرت اسماعیل کے امامت کے قائل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ خود امام کی زندگی میں جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا،
تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اسماعیل کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ شاید آسمان میں چلے گئے، اور جب وہ مایوس ہو گئے جناب اسماعیل سے تو پھر ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اسی طریقے سے دیگر فرقے، ناووسیہ نامی ایک فرقہ ایجاد ہوا، اور دیگر فرقے ایجاد ہوتے رہے امام کے دور میں۔ اس قدر شدید تقیہ تھا کہ چھٹے امام نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت سے پہلے جو وصیت کی اس میں کچھ نام لکھے۔ منصور دوانقی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ دیکھو جعفر صادق نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور جس کا بھی نام پتہ چلے کہ اس کو وصی بنایا اس کو جا کر قتل کر دو۔ اس نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جعفر صادق کا وصی، تو امام نے کچھ نام لکھے تھے، وہ واپس آیا اور پلٹا کہ امام کے وصی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے، یعنی اگر سارے اوصیاء کو قتل کرنا ہے تو آپ کو بھی قتل کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے امام نے وصیت ترتیب دی تھی کہ جو بابصیرت شیعہ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ امام کے بعد ساتویں امام ہیں گے۔ کس طریقے سے کہ ایک نام اس میں منصور دوانقی کا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو امام برحق ہے وہ کیسے ظالم و جابر بادشاہ کو اپنا وصی بنا سکتا ہے، تو کہا کہ حتماً یہ وصی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نام ساتویں امام کی والدہ اور امام جعفر صادق کی زوجہ یعنی جناب حمیدہ کا تھا، اور دوسری جانب سے سب جانتے تھے کہ خداوند کریم نے اپنے منصب کو کسی عورتوں میں نہیں رکھا ہے، یعنی کسی عورت کو نبی یا کسی عورت کو امام نہیں بنایا، لہٰذا یہ بھی وصی نہیں ہو سکتی۔ تیسری جانب سے ایک نام عبداللہ افتاح کا تھا، اور پھر اسی کے برابر میں ایک نام امام موسیٰ کاظم کا تھا۔ تو جانتے تھے کہ جب بڑا بھائی موجود ہے تو بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کیسے پہنچ سکتی ہے، یعنی عبداللہ افتاح چھوٹے تھے اور امام موسیٰ کاظم ان سے بڑے تھے، لہٰذا وہ جان گئے کہ ان ناموں میں سے جو ایک نام موسیٰ کاظم ہے یہی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ امام کا وصی بنے۔ امام نے شہادت سے پہلے ہی یعنی چھٹے امام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی ساتویں امام کو یہ وصیت کر دی تھی کہ دیکھو تمہارے بعد تمہارا بھائی امامت کا دعویٰ کرے گا، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد بہت جلد ہی عبداللہ افتاح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ امام کا دور ہے، جو آخری دور ہے وہ انتہائی کٹھن دور ہے، جو کہ ہارون رشید کا دور ہے، کہ جس دور میں شدید تقیہ کا عالم ہے، اور اس قدر حسادت تھی بنی عباس کو اہل بیت اطہار سے کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو یبن رسول اللہ کہہ کر سلام کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں، ہم رسول اللہ کے چچا ہیں، اور یہ جتنے ائمہ ہیں یہ سب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جو رسول اللہ کا زیادہ قریبی ہے وہ ان کے چچا، اور چچا کے بعد ان کے بیٹے ہیں، یعنی جناب عباس اور جناب عباس کے بیٹے۔ تو اس شدید حسد کی وجہ سے امام کو گرفتار کیا گیا کہ جب ہارون رشید مدینے میں آیا اور اس نے ذریح مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا کہ السلام علیکہ یا عمہ، السلام علیکہ یا ابن عمہ، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میرا رشتہ رسول خدا سے بہت نزدیک ہے۔ تو امام نے بڑھ کر سلام کیا السلام علیکہ یا ابتاہ، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ گویا امام نے وہاں پر ایک طریقے سے اس پر ضرب کاری لگائی کہ تو جو لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تیرا رشتہ رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے، ہم رسول اللہ کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر تمام امت مسلمہ متفقہ ہے۔ بس یہ واقعہ رونما ہونا تھا کہ ہارون رشید نے کہا کہ امام کو گرفتار کیا جائے، اور ہارون کے کارندے امام کو گرفتار کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں مدینے سے، اس عالم میں کہ امام کے آنسو نکل رہے ہیں، اور امام ذریح مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امام کو گرفتار کیا گیا، اسیری میں ڈالا گیا، 2 مرتبہ امام کو گرفتار کیا گیا۔ پہلی قید کی جو مدت تھی وہ کتنی تھی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا، اور جو دوسری گرفتاری ہے وہ 4 سال کی ہے، یعنی سن 179 ہجری سے لے کر سن 183 ہجری تک امام کو قید میں رکھا گیا، اور ایک قید میں نہیں مختلف قیدوں میں امام کو منتقل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو امام کا رویہ تھا اسے دیکھ کر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام کے ساتھ کوئی گستاخی کرے یا امام کو قتل کرنے کی کوشش کرے، لہٰذا جو آخری جیل تھی سندھی بن شاہق، اس کے ذریعے سے امام کو زہر دلوایا گیا۔ اور غربت کا عالم یہ تھا
کہ امام بغداد کی قید میں موجود ہیں اور مدینے میں آپ کی 37 اولادیں موجود ہیں، جن میں سے 18 لڑکے ہیں، 19 لڑکیاں ہیں، اور اس کے باوجود ایک قیدی بغداد میں مارا جاتا ہے، نہ ایک لڑکی اس کے پاس موجود ہے، نہ ایک لڑکا اس کے پاس موجود ہے، اور اس عالم میں مارا جاتا ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کو مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوایا جاتا ہے، بلکہ پل بغداد پر لایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھو، اور نعوذ باللہ وہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جو الفاظ میں اپنی زبان سے پر لا نہیں سکتا ہوں۔ اس کے مقابل میں جو امام کے شیعہ تھے انہیں غصہ آیا، اور غصے میں کے عالم میں ان تمام نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان سے جنازہ لیا، اور پھر انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ آؤ جنازہ دیکھو، طیب ابن طیب کا جنازہ دیکھو، یعنی پاک اور پاکیزہ والد کے پاک و پاکیزہ بیٹے کا جنازہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ دیکھا جائے، اور بڑی شان سے پھر امام کا جنازہ اٹھا، اور جب یہ جنازہ اٹھا ہوگا تو یقیناً میرے امام نے کربلا کی جانب رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ میں بھی غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، لیکن ہائے میرا جد کہ اس کی غربت کی جیسی کسی کی غربت نہیں تھی، میرے پاس میرے بیٹے موجود نہیں تھے، لیکن حسین کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کر دیے گئے، حسین کے سامنے اس کے بیٹوں کا سر قلم کر دیا گیا، سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ زیارت پیش کی جا رہی ہے جو کہ مشترکہ زیارت ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی دونوں کی مشترکہ ایک زیارت پڑھی جاتی۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اشہد انکما قد بلغتما عن اللہ ما حملکما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال اللہ وحرمتما حرام اللہ واقمتما حدود اللہ وتلوتما کتاب اللہ وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتيتكم اليقين أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما فاشفعا لي عند ربكما فإن لكم عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ اس زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام محمد تقی علیہ السلام کی جانب سے ادا کی جائے۔